بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورہ انبیاء اس سورت کا نمبر ہے 21، کل 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. مکہ مکرمہ میں اس سورت کا نزول ہوا. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، حالانکہ وہ غفلت میں ہیں، اعراض کر رہے ہیں. حساب کا وقت قریب آ گیا ہے یعنی قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے قیامت کا جو زمانہ دوسرے انبیاء کے بنسبت زیادہ دور تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اور قریب ہو گیا. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر انسان جب مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی. مماد فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا تو اس کی قیامت قائم ہو گئی. یعنی اب وہ دنیا کے جہان سے نکل کر برزخ کے جہان میں پہنچ گیا. کل 3 عالم ہیں، 3 جہان، 3 یونیورس کہہ لیجیے. ایک تو دنیا کی زندگی، دوسری ایک بیچ کی زندگی ہے، انٹرویننگ لائف ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک، اور تیسرے پھر آخرت کی ہے. تو یہ جو دوسری زندگی جو شروع ہوتی ہے یہ بھی ایک طریقے سے قیامت کا ہی پیش خیمہ ہے. تو جو مر گیا اس کا حساب کتاب تو پہلے قبر میں شروع ہو جاتا ہے. تو ہر انسان کی موت ظاہر ہے کہ زیادہ دور ہے نہیں. اور اگر آپ مرنے والوں کا جائزہ لیں گے کہ ایک علاقے میں اگر 100 لوگ بنے ان کو ایوریج پکڑیں گے تو 60-70 سے زیادہ نہیں نکلے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن ابھی وہ لوگ غفلت میں ہیں. ابو نواس ایک شاعر ہے عباسی دور کا، وہ کہتا ہے الناس فی غفلاتہم ورحل منیۃ تطحن، لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ موت کی چکی پیسی جا رہی ہے. یعنی کس کی زندگی کب ختم ہو جائے گی کسی کو پتہ نہیں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے، یعنی وہ جو گھڑی کی سوئی ایک مرتبہ کھسکتی رہتی ہے، اس سے ایک ایک وقت انسان کا کم ہوتا رہتا ہے. گردوں نے گھڑی عمر کے ایک اور گھٹا دی. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ایک صحابی ہیں حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے پاس کوئی صاحب باہر سے آئے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات کروائی. وہ کچھ دن رہے. ایک دن وہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہیں زمین کا ایک بڑا ٹکڑا دیا ہے، آپ چلیں ہم بھی آپ کو اس میں سے دے دیتے ہیں، زندگی اچھی کٹے گی. کہہ لگے نہیں، اقترب للناس حسابہم، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور ہم یہیں ٹھیک ہیں، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کے رب سے جو بھی نیا ذکر آتا ہے، نئی نصیحت آتی ہے، یہ اس کو کھلواڑ کرتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی جو بھی قرآن کی آیت آتی ہے، یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ سنتے نہیں ہیں. اور ایک تو کھلواڑ کرتے ہوئے سنتے ہیں، دوسرے ان کے دل بھی غافل ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی دینی بات اگر ہو تو اس کو صرف کان سے نہیں بلکہ ظاہری طور سے بھی دھیان سے سننا چاہیے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے سرگوشی کی، وسپرنگ کی، کانا کھوسی کی. یعنی انہوں نے سازشیں کی، پلان بنائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن ہے اس کو کیسے روکا جائے. اور یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے، کہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں صحیح لوگوں کے روکنے کی. هل هذا الا بشر مثلكم، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بھی تو آپ جیسے ایک انسان ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی گوشت کے بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے والد حضرت عبداللہ وہ انہی کے درمیان تھے. دادا سب جانتے ہی تھے وہ لوگ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا اونچا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے انسان بنا کر بھیجا تھا. آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں سب کو انسانوں کی شکل میں بھیجا ہے.
تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بھی تو تمہارے جیسے ایک انسان ہے، افتأتون السحر وانتم تبصرون، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن جیسی چیزیں پیش کرتے تھے جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ کیا جانتے بوجھتے بھی جادو کے پاس جاؤ گے؟ یعنی آپ جو لے کے آئے ہیں وہ جادو ہے، کبھی اس کو شعر کہتے، کبھی اس کو جادو کہتے، یعنی ہر طریقے سے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہتے۔ تو اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب تم جانتے ہو کہ جادو ہے تو پھر کیوں جاتے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کے بھائی تھے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ دور رہا کرتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ میں بھیجا کہ جا کے پتہ لگا کے آؤ۔ وہ آئے اور آ کے انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ شاعر بھی نہیں ہیں، کاہن بھی نہیں ہیں، اور جو باتیں کرتے ہیں وہ بہت صحیح باتیں کرتے ہیں، کوئی اس میں غلط جھوٹ بات نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، انہوں نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے بات کو جو زمین میں ہے اور آسمان میں، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ خواب پریشان ہے، کبھی تو یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیش کرتے ہیں وہ جادو ہے، کبھی یہ کہنے لگے کہ یہ خواب ہے، جو پریشان خواب آتے ہیں۔ خواب پریشان سے کیا مراد ہے؟ جس میں شیطانی وساوس داخل ہوتے ہیں، یعنی انسان خواب میں کچھ بھی دیکھتا رہتا ہے۔ اسی طرح نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ پھر آگے کہنے لگے بل افتراہ، بلکہ اس کو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیبریکیٹ کیا ہے، بل هو شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ یہ اس طریقے کے اعتراضات بہت مرتبہ ان لوگوں نے کیا۔ بعد میں بھی، یعنی آپ کے جانے کے بعد بھی، قرآن کا معجزہ تو قیامت تک رہے گا۔ اللہ نے اس کا ایک جواب دیا کہ بھئی اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ نے فیبریکیٹ کر لیا ہے، بنا لیا ہے، تو اس کا مقابل پیش کر کے بتا دیں، پورا قرآن پیش کر دیں۔ نہیں کر سکتے 10 سورت پیش کر دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو 1 سورت پیش کر دیں، اور اگر وہ بھی نہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک ہی آیت پیش کر کے بتا دیں۔ تو آج تک اس کا مقابلہ بننا پڑا۔ پھر آگے کہتے تھے فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو چاہیں یہ کہ یہ لائیں ہمارے پاس کوئی نشانی جیسے کہ پہلے کے لوگ بھیجے گئے، یعنی جیسے پہلے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے نشانات دے کے بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اژدہا دیا گیا، اس طرح لاٹھی دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور جو بچے بلائنڈ پیدا ہوئے آج تک 2021 آج شروع ہو گیا، آج تک میڈیکل سائنس اس کا کوئی علاج نہیں ڈھونڈ پائی گی کہ جو بچے پیدا ہی ہوئے نابینا ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ جیسے ان انبیاء کو بڑا بڑا معجزہ دیا گیا ایسے ہم کو بھی دیا جائے، اور کبھی کبھی وہ معجزات کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کر دیں، پیش کر دیں، کہ جیسے صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹ نکلی تھی آپ بھی نکال دیں، یا آپ ایسا کریں کہ مکہ میں پہاڑ بہت زیادہ ہے اس کو تھوڑا دور کر دیں، اور یہاں بھی تھوڑا سبزی ہو جائے، جیسے شام کا علاقہ ہے بہت سرسبز و شاداب گرین پیسچرز ہیں، یہاں بھی ایسا ہو جائے کہ ہم بھی کھیتی باڑی کرنے لگیں۔ تو اللہ نے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، کہ ان سے پہلے جو بستیاں تھیں وہ ایمان لے کے نہیں آئیں، یعنی انہوں نے منہ مانگا معجزہ کا مطالبہ کیا، اللہ نے پورا بھی کیا، ایمان نہیں لے کے آئے، اور قاعدہ تھا کہ منہ مانگا مطالبہ جب پورا کیا جاتا پھر ایمان نہیں لاتے تو فوراً ہلاک کر دیا جاتا، اور ان کو ابھی چونکہ ہلاک کرنا نہیں تھا اس لیے ان کا منہ مانگا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے کے آئیں گے؟ یعنی وہ لوگ تو نہیں لائے ایمان، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر آدمیوں کو جن کے پاس ہم وحی کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا تھا وہ مردوں کی شکل میں قائم فرمایا تھا، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، وہ صدیقہ تھی، بڑے عہدے پر فائز تھی، اللہ کے قریب تھی، لیکن نبی نہیں بنایا، نہ رسول بنایا۔ دوسرے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مرد حضرات تھے، یعنی وہ ایک انسان تھے، جو اوپر انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان ہیں، تو اللہ نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے سب انسان ہی تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، یعنی جو تورات اور زبور کے ماننے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ان کے پاس جو انبیاء کرام آئے تھے وہ مرد ہی تھے
وہ انسان ہی تھے یا غیر انسان تھے؟ اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز نہ معلوم ہو تو جاننے والوں سے اسے پوچھ لینا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ اسراء 15ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورہ اسرائیل، اور اسراء بھی اس کا نام ہے، اسی طرح سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ مریم اور انبیاء، اسراء، کہف، مریم اور انبیاء، یہ 4 سورتیں جو ہیں یہ میرا پرانا مال ہے، یعنی میں نے شروع میں اس کا علم حاصل کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت عام طور سے عرب میں لوگ نکلا نہیں کرتے تھے، تیز دھوپ ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مل گئے، آپ نے پوچھا کیوں نکلے ہو؟ کہنے لگے کہ دھوپ کی وجہ سے نکلے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے بھی بھوک لگی۔ اور ایک صحابی تھے ابو الحیثم صحابی، ان کے یہاں آپ تشریف لے گئے۔ گھر میں وہ باغ تھا، باغ کے اندر ان کا گھر تھا، وہ تھے نہیں گھر پہ، تو ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ میٹھا پانی لینے گئے اور یہ کہا کہ آپ لوگ بیٹھے، وہ ابھی آتے ہیں۔ وہ آئے تو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ انہوں نے ایک جانور ذبح کیا، میٹھا پانی تو لائے ہی تھے، کھانا کھلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے قیامت میں سوال کیا جائے گا، یعنی انسان جو حلال کھاتا ہے اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ حرام ہے تب تو ظاہر ہے تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے، لیکن حلال کے بارے میں بھی ہے۔ حدیث میں عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کہاں سے خرچ کیا اور کہاں اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا۔ جب تک اس کا جواب نہیں دے پائے گا 5 چیزوں کا، تب تک انسان کے قدم وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ قرطبی میں ہے کہ ایک صحابی دیوار بنا رہے تھے تو ایک دوسرے صحابی کا ان کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے یہ اس سورہ کی پہلی آیت بتائی، اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے وہ دیوار توڑ دی اور کہا کہ اب اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، یعنی حساب کا وقت قریب آ گیا، ادھر کی فکر کرنی ہے۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، اور ہم نے ان انبیاء کرام کو ایسا جسم نہیں بنایا تھا جو نہیں کھاتے تھے، یعنی وہ بھی کھانے پینے والے انسان تھے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب انسانوں کی طرح تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر فرشتوں کو بھیج دیا جاتا تو انسان کاپی کیسے کرتا؟ پھر انسان یہ کہتا کہ ان سے ہمارا جوڑ کیا ہے، ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور ضرورت ہے۔ جیسے فرشتے ہیں تو ان کو اللہ نے جن کو کہہ دیا سجدے میں، قیامت تک سجدے ہی میں ہیں، جن کو کہا رکوع میں چلے جائیں، قیامت تک رکوع میں ہیں۔ انسان تو ایسا کر نہیں سکتا، اس کے پاس ضروریات کا ایک پورا ڈھیر موجود ہے، وہ چاہ کر بھی ہمیشہ ایک کام نہیں کر سکتا ہے۔ وما كانوا خالدین، اور یہ جو لوگ تھے یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، کوئی بھی جو آیا ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ثم صدقناهم الوعد، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچ کر دکھایا، تو ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے چاہا ان کو نجات دے دیا، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہم نے آپ کے پاس ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، یعنی عرب کے لوگوں کا ذکر موجود ہے، اور یہی وجہ تھی کہ عربی زبان آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے۔ کہ قرآن کریم کو سیکھنے والے تو ہر زمانے میں لوگ موجود رہیں گے، اور قرآن یہ عربی زبان کا سب سے بہترین نمونہ موجود ہے۔ قرآن اور حدیث یہ عربک لٹریچر میں سب سے اچھی زبان مانی جاتی ہے، تو اسی کے صدقے یہ آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف، اللہ ہماری تمام سے